السلام علیکم سرور علی ٹی وی کے سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد کے بارے میں کہ جس میں انہوں نے اللہ والوں میں شمولیت کے لیے کچھ شرائط بتائی ہیں۔ تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صالحین اور اللہ والوں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 6 گھاٹیاں عبور نہ کر لے۔ وہ 6 گھاٹیاں یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، پہلی گھاٹی یہ ہے کہ اپنے اوپر نعمت کا دروازہ بند کر دے اور سختی کا دروازہ کھول لے، کیونکہ ہم نعمتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور سختیوں سے گھبراتے اور کتراتے ہیں، اور اپنی سختیوں پر دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں اور دوسروں کی نعمتوں پر ان سے حسد کرتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی ہے۔ اور اس طرز عمل کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہم صالح بھی ہو جائیں اور تقویٰ بھی مل جائے، تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ نمبر 2، دوسری گھاٹی یہ ہے کہ اپنی اوپر عزت کا دروازہ بند کر دے اور ذلت کا دروازہ کھول لے، یعنی طلبگار عزت نہ بن اور ہر وقت اس دھن میں نہ پڑ کہ میری عزت بڑھ گئی یا کم ہو گئی، فلاں میری عزت نہیں کرتا اور فلاں اچھا سلوک نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عزت کا غم چھوڑ دے اور اس کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دے، اور اس کے بجائے ذلت و بےزتی کا دروازہ اپنے اوپر کھول دے، اور اگر کوئی تیری عزت نہ کرے تو تجھے خوشی ہو، اور کوئی عزت کرے تو تعجب ہو۔ عزت کی چاہت کا دروازہ کیوں بند کر دے؟ وہ اس لیے بند کر دے کہ جتنی زیادہ عزت ہوگی تیرا نفس پھولے گا، اور تیرا ایمان ابھی اتنا پختہ نہیں ہے کہ تو عزت کو ہضم کر سکے، اور تو اس عزت کو اپنا حق سمجھنے لگ جائے گا، اور اس کو دوسروں کا کرم اور احسان اور ان کی بھلائی نہیں سمجھے گا، بلکہ تو سمجھے گا کہ یہ میرا حق تھا کہ میری عزت ہو رہی ہے۔ جس دن تو نے یہ سمجھا، اس وقت تیرے نفس نے تجھے ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرت بایزید بسطامی اپنی مجلس سے اٹھ کر گھر جاتے تو رستے میں بادشاہ کا تخت آتا تھا۔ ہر روز بادشاہ آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا، وزراء اور درباری بھی کھڑے ہو جاتے اور آپ خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن بادشاہ کھڑا ہوا تو آپ نے اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ بادشاہ اور درباریوں نے آپ کو برا بھلا کہا اور اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، اور کہا کہ یہ بھی کوئی اللہ والا اور فقیر ہے جس کے پاس اخلاق اور تمیز ہی نہیں ہے۔ آپ کے مریدوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی اور پوچھا کہ حضرت، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ آپ کی عزت کرتا تھا اور پورا دربار کھڑا ہوتا تھا، اور آج آپ نے اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، آخر ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، ہر روز وہ میرے احترام میں کھڑا ہوتا تھا تو میں اپنے نفس کو دیکھتا تو اس عمل کا میرے دل و دماغ پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا تھا، اور میں اس کے کھڑا ہونے پر کوئی خوشی یا فرحت محسوس نہیں کرتا تھا، مگر آج میں نے دیکھا کہ اس کے کھڑا ہونے پر میرے نفس نے خوشی اور فخر محسوس کیا کہ یہ عزت و احترام میرا حق ہے اور لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، یہ میرا استحقاق ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ ان کے کھڑا ہونے میں میرا نفس مجھے ہلاک کر رہا ہے، تو میں نے نفس کو سبق سکھانے کے لیے بادشاہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ جب بادشاہ اور اس کے درباریوں نے میری اس حرکت پر مجھے گالیاں دیں اور برا بھلا کہا، تب میں نے نفس سے پوچھا، اب بتا تیرا حق کہاں گیا؟ اس طرح میں نے اپنے نفس کا علاج کیا۔ جب لوگ عزت کریں اور نفس اسے اپنا حق نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ مجھ پر احسان کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، لیکن جس دن لوگ عزت نہ دیں تو طبیعت میں ملال آئے اور میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تو سمجھو کہ عزت کا طلبگار ہے۔ بس اس کا علاج یہ ہے کہ بندے تو عزت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دے اور ذلت کا دروازہ کھول دے۔ حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ سے بندے کو عزت نہیں مل سکتی کہ بندہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگ جائے اور تذلیل سے بڑھ کر کوئی عزت نہ سمجھے۔ مراد یہ ہے کہ جب یہ سمجھے کہ میں سب سے کم تر ہوں اور میرا شعور دوسروں سے کم تر ہے، تو سب سے بہترین عزت یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے۔ نمبر 3، راحت و آرام کا دروازہ بند کر دے اور محنت و مشقت کا دروازہ کھول دے۔ انسان آرام اور راحت کو پسند کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آرام اور راحت اور آسائشات کو اپنانے کے ساتھ ساتھ تو اللہ کا بندہ بھی بن جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے
آزمائش و امتحان سے گزرنا ضروری ہے، لہٰذا راحت کا دروازہ بند کر اور محنت کا دروازہ کھول تاکہ اللہ کی بارگاہ سے تجھے راحت نصیب ہو۔ حضرت محمد بن فضیل سے کسی نے پوچھا کہ راحت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس کی خواہشوں سے چھٹکارا ہو جائے تو یہ راحت ہے۔ آپ نے جو چوتھی بات کہی وہ یہ ہے کہ نیند کا دروازہ بند کر دے اور بیداری کا دروازہ کھول دے۔ بندے رات کو جاگا کر، یہ جاگنا گپ شپ اور محفل کے لیے نہ ہو بلکہ تنہائی میں جاگا کر۔ اس لیے تنہائی میں جاگا کر تاکہ تو اللہ کو یاد کرے اور اس سے اس کی رضا، قربت اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، تجھے چاہیے کہ تو مالداری کا دروازہ بند کر دے اور فقر کا دروازہ کھول دے۔ اے بندے، تو دنیا کی مالداری کی حرص میں لگا ہوا ہے، فلاں مالدار ہو گیا، اس کے پاس اتنی گاڑیاں، اتنی مکان، سہولتیں، آسائشیں اور راحتیں ہیں اور سکون ہے، میرے پاس یہ نہیں، تو دوسروں پر حسد کرتا ہے اور ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے لالچ کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کرتا ہے، تو یہ بربادی اور ہلاکت ہے۔ تجھے چاہیے کہ دوسروں کے پاس یہ نعمتیں دیکھے تو حسد سے اپنے آپ کو بچانے خاطر یہ سمجھے کہ یہ اس پر اللہ کی نعمت ہے، اور اپنے لیے اس کو یہ سمجھ کر طلب نہ کرے کہ یہ بڑی آزمائش ہے، ان چیزوں کی خود طلب نہ کروں، حرص نہ کروں، بلکہ یہ سمجھے کہ اگر یہ چیزیں مجھے مل جاتی تو میں اللہ کو بھول جاتا اور اس آزمائش میں خدا نہ خواستہ ناکام ہو جاتا۔ فرمایا اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول، مال کم ہوگا تو پوچھ گچھ بھی کم ہوگی، زیادہ ہوگا تو پوچھ گچھ بھی زیادہ ہوگی۔ نمبر 6، دنیا سے امید کا دروازہ بند کر اور آخرت کی یاد کا دروازہ کھول۔ یہ سوچ کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، اس امید اور سوچ کا دروازہ بند کر اور موت، آخرت کا دروازہ کھول دے اور موت کی تیاری کر، ایسی زندگی بسر کر کے جس میں موت کی تیاری ہو۔ For more informative videos, please subscribe our channel and press the bell icon.